कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का नया 3D मॉडल कैसा होगा? स्टेडियम में कौन-कौन से इन्क्लूयर्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है और किन-किन इन्क्लूयर्स की छतों को भी तब्दील किया जाएगा? आज की वीडियो में हम तमाम चीज़ें नए 3D मॉडल के मुताबिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, लगभग 2 से ढाई महीने का वक्त हुआ जाता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन का काम अब जारी व सारी है। मेन बिल्डिंग को गिराकर उसका मलबा भी मुकम्मल तौर पर उठा लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को इस बात पर तशवीश है कि अब तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो रेनोवेशन का काम था वो शुरू क्यों नहीं हो पाया। क्या ऐसी वजह है? क्योंकि अब तो लाहौर में बारिशें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन का काम नहीं हुआ। अब से एक दो दिन पहले लाहौर में बारिश ज़रूर हुई और उस बारिश से कज़ाफ़ी स्टेडियम भी बिल्कुल जो है वो बारिश से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब तक रेनोवेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो बड़ी ऑब्वियस सी वजह है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब काम शिफ्ट होता है तो उसमें कुछ रुकावटें ज़रूर आती हैं, कुछ हैंडिंग टेकिंग आती है और कुछ मौसम की भी वजूहात थी जिस वजह से काम स्टार्ट नहीं किया गया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही प्लान है कि एक स्कॉटलैंड की कंपनी, ये आपके लिए एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक स्कॉटिश कंपनी है जिसको ये कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है। पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत सी क्या सराहियाँ थी कि जनाब एक इंग्लैंड की कंपनी काम कर रही है या एक जो है वो लोकल कंपनी FWO के साथ मिलकर वो काम करेगी, लेकिन अब हम आपके लिए ये खबर लाए हैं कि एक स्कॉटिश कंपनी जो है वो काम कर रही है। और उसके अलावा ये जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग के साइड पर जो इंक्लोयर्स मौजूद हैं वहाँ पर भी रेनोवेशन का काम किया जाएगा। ये हम एक्सक्लूसिव मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो हमारी टीम ने हासिल किए हैं कि किस तरह ये जो कंपनी है ये काम करेगी और उनका जो तमाम तर पैरामीटर्स हैं हम आज आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया बिल्डिंग की जो राइट और लेफ़्ट साइड पे इंक्लोयर हैं, उन इंक्लोयर्स की जो छतें हैं उनको रिमूव किया जाएगा और छतें रिमूव करने के बाद बिल्कुल जो सामने मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पे इंक्लोयर्स का हाल किया गया है, इन इंक्लोयर्स के साथ भी वही किया जाएगा। यानी प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अपेरेंटली अभी तक तो इस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं उसके मुताबिक अपेरेंटली यही प्लान दिखाई दिया जा रहा है कि इस इंक्लोयर की भी जो कुर्सियां हैं वो रिमूव की जाएंगी। यहाँ पर भी छतें हैं और छत पर मौजूद जो सरिया है उस सरिये को भी रिमूव किया जाएगा। कुर्सियां हटाकर, सरिया हटाकर यहाँ पर एक 2 टियर स्टैंड बनाया जाएगा। और हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए हम बताते चलें कि 2 टियर स्टैंड एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली 2 टियर स्टैंड ये होता है कि आप डबल ब्लॉक पर जो है वो मैच देख सकते हैं। 2 ऐसे जो स्टैंड्स हैं, ये 2 ऐसे इंक्लोयर जो हैं वहाँ पर आप बैठकर मैच देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जो 3D मनाज़िर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी तरफ से जारी किए गए हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखें कि कितना डिफरेंस है, नीचे आप कम से कम 15-16 रोज़ हैं, फिर ऊपर भी उतनी ही रोज़ हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है यहाँ पर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एलिवेट किया जाएगा इस डिज़ाइन को। ये बड़े एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कि अब जो प्लान है उसके मुताबिक डिज़ाइन को एलिवेटेड डिज़ाइन बनाया जाएगा। ये मीडिया सेंटर के राइट साइड पर मौजूद ये इंक्लोयर है जहाँ पर आजकल आप देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है उस तरह के जो तर्ज की कुर्सियाँ यहाँ पर लगी गई हैं। ये थोड़े पुराने जो है वो तस्वीर है, लेकिन ख़बर बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगरचे तस्वीर पुरानी है लेकिन ख़बर नहीं है कि इन 2 इंक्लोयर्स में भी जो है वो रेनोवेशन का काम किया जाएगा। और यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा ज़बरदस्त एलिवेटेड डिज़ाइन बनाया जाए, जिस तरह हम दुनिया के बाकी ग्राउंड्स में देखते हैं। इंडिया में चेन्नई के वेन्यू पर है, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में एलिवेटेड डिज़ाइन। और ये जो आप छत देख रहे हैं इस छत को भी मुकम्मल तौर पर रिमूव किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी छत है और स्टेडियम की भी हालत ऑब्वियसली इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो इन तमाम तर कुर्सियों को भी चेंज किया जाएगा। इसके अलावा इस छत को भी जो है वह मुकम्मल तौर पर रिमूव करके यहाँ पर एक नई जो है वो छत बनाई जाएगी। अब से कुछ दिन पहले की हम बात करें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आपने ऑब्वियसली देखा कि उस बारिश से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तमाम तर आउटफील्ड थी, जो इंक्लोयर्स थी, वो पानी से कितने ज़्यादा भर गए। अब ये आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर बिल्डिंग के नीचे से सामने से जो लिए गए मनाज़िर हैं, आप देखें कि पूरा जो ग्राउंड है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है
اور سامنے جو مین بلڈنگ ہے وہ بالکل اس کا نام و نشان اب ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. لاہور میں اوبیسلی نکاسی کا جو نظام ہے, جو سینیٹیشن ہے, جو سیوریج کا کام ہے, وہ اتنا زبردست نہیں رہا اوور دی ایئرس. تو پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا بارش سے. اب ہم آ جاتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کی جانب, اور جو تمام تر رینوویشن کے کام ہے. کچھ ایسے انکلوئرز ہیں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نئی کرسیاں, نئی چھتیں لگائی جائیں گی. تو مین بلڈنگ کے جو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے اسکرین پر جو دو انکلوئرز دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پر بھی نئی چھت لگائی جائے گی, ایلیویٹڈ سٹینڈز بنائے جائیں گے, نئی کرسیاں لگائی جائیں گی. اس کے علاوہ جو مین بلڈنگ ہے وہاں پر ایک 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈریسنگ روم, ٹیم کے پویلین, پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو آفیشلز ہیں ان کے بیٹھنے کے آفیسز, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے بیٹھنے کے آفیسز. تو یہ اب سے کچھ دن پہلے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی تھیں رینوویشن کے سلسلے میں, ملبہ اٹھانے کے سلسلے میں. اور پھر یہ جو لیفٹ سائڈ پر موجود تمام تر انکلوئرز ہیں, ایک انکلوئر کے تو بڑے اپیرنٹلی آپ کے سامنے اس کی چھت جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے, اس کی چھت جو ہے وہ ریموو کر دی گئی ہے. باقی انکلوئرز ایسے ہیں جن کی چھتیں ابھی تک انٹیکٹ ہیں اور ان کی چھتیں ریموو کی جائیں گی. یہ نہیں, یہ ایک بڑا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک ٹرکی معاملہ ہوگا, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاں لوگوں کو شاید اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وقت کی کمی. کیونکہ پاکستان نے ابھی فیبرری مارچ میں ہوسٹ کرنی ہے جناب چیمپئنز ٹرافی, تو وقت اب بہت کم رہ گیا. اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا. اب اسکاٹ لینڈ کی جو کمپنی ہے اس کو جلد از جلد اس کام کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ اوبیسلی کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. ہم نے یہ بات تو دیکھی ہے کہ سخت گرمی میں جب FWO کام کر رہا تھا اسٹیڈیم کو گرانے کا, تو تب ان کے پاس بہت زیادہ عملہ موجود تھا. کوئی لگ بھگ 60-70 بندہ جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں کام کر رہا تھا. لیکن اب کی بار اوبیسلی جب بھی کام ختم کیا FWO نے, اور اب جب نئی کمپنی کے پاس اس کام کا ٹھیکہ آئے گا, تب ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ کی ریکنسٹرکشن کا کام شروع کریں گے. تو یہ کچھ مناظر ہیں آپ کی خدمت میں جو قذافی اسٹیڈیم جب رینوویٹ کیا جا رہا تھا اس وقت کے مناظر ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اب لیٹسٹ اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ اس دن بھی ہم نے شیئر کیا ہے کہ جو میڈیا سینٹر کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے انکلوئرز ہیں ان کی چھت بھی جو ہے وہ چینج کی جائے گی. پھر یہ جو سائڈ اسکرین ہے, کیونکہ پیچھے جو انکلوئر ہے ان کے لوگوں کا جو ویو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اوبیسلی پلان یہی ہے کہ جو بہتر ویوئنگ ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے تاکہ لوگ بڑی تعداد میں اسٹیڈیم کا رخ کر سکیں. لیکن آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور چیئرمین محسن نقوی کے اس عمل کی ضرور تعریف کرنی ہوگی کہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسٹیڈیم کو رینوویٹ کرنے کا, اسٹیڈیم کو نئے سرے سے بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں. اگرچہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں بہت سے چیئرمین ایسے آئے جو کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس بھی رکھتے تھے, نجم سیٹھی نے بھی پنجاب میں بہت کام کرا ہے, لیکن محسن رضا نقوی جو ہیں یہ کرا ان کے سر نکلا کہ وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی جو رینوویشن کا کام ہے وہ انہوں نے اپنے زیر سایہ کروایا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ ویژولز ہیں یہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے. ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کی ہے کہ اب جو رینوویشن کا کام ہے, جو ریکنسٹرکشن کا کام ہے, وہ اب سے 1-8 دن کے اندر اندر یہ اسی جو نیکسٹ ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے آنورڈز, موسٹ پرابلی جو اسکاٹ لینڈ کی کمپنی ہے وہ تمام تر چیزیں اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گی, اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس کو ہم دوبارہ شروع ہوتا دیکھ سکیں گے. تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مین بلڈنگ کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پر ہم 2 ٹیئر پر مشتمل سٹینڈ دیکھیں گے جہاں پر زیادہ کیپیسٹی ہوگی, زیادہ لوگ جو ہے وہ آ کر میچ دیکھ سکیں گے. پھر یہ جو الیکٹرانک سکور بورڈ ہے اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا, اس کی جگہ مکمل طور پر چینج کر دی جائے گی. آلدو وقت بہت کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع سے جو بات ہمارے تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے یا جو تمام تر کاموں کی کرنے والی کمپنی ہے وہ اس چیز کے بارے میں پر امید ہے کہ موسم کی ڈیفیکلٹیز کے باوجود, اور پاکستان میں اوبیسلی اب آگے جو ہے وہ مونسون کے بعد پاکستان میں سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہوپ فل ہے کہ وہ جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ بھی کرے گی اور جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام مکمل بھی کر لے گی. اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی بہت سے وینیوز ہیں جناب جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہونا ہے. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے, کراچی کا نیشنل بینک کرکٹ ارینا ہے, وہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام کیا جانا ہے. تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کون سے وینیو کی جو کنسٹرکشن اپڈیٹ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور دوسرا قذافی اسٹیڈیم لاہور کی جو کنسٹرکشن ہے, جو رینوویشن ہے,
اس سے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہیں کہ اب کیا فیصل آباد میں یہاں کی اینٹیں اور یہاں کا ملبہ لگایا جائے گا، کیا یہاں سے جو بچایا گیا سریا ہے وہ پاکستان کے مختلف وینیوز میں استعمال ہوگا، کیونکہ یہ ایک بڑی اچھی چیز کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو تمام تر لوگ دیکھ رہے تھے کنسٹرکشن کو، کیونکہ ایک پراپر پورا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو تمام تر ان معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی طرف سے بڑی اچھی چیز کی گئی کہ کچھ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑی تعداد میں سریا جو چھتوں سے اتارا گیا تھا اس کو بھی سنبھال کے رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ جو اینٹیں ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھا گیا ہے۔ تو پلان پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا زبردست دکھائی دے رہا ہے۔ دے آر ان نو موڈ ٹو ٹیک رسک، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا سلسلہ ہے اس کو مزید گراؤنڈ تک اور مزید وینیوز تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ اور اوبیسلی بہت امپورٹنٹ ہے جی، یہ کسی بھی ملک میں کرکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس ملک کا جو کرکٹنگ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لگ بھگ کوئی 30 سے 40 ریڈی ٹیسٹ سینٹرز ہیں جو انڈیا میں کرکٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں، جو انٹرنیشنل کرکٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں صرف اور صرف 3 کرنٹ ایسے وینیوز ہیں، راولپنڈی، لاہور اور اس کے علاوہ کراچی، ملتان، 4 ایسے سینٹرز جو ہیں جو کرکٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ کمپیریٹیولی دیکھیں ہمارے نیبرز انڈیا کے پاس، تو انڈیا کے پاس تو لگ بھگ 30 سے 40 ایسے وینیوز ہیں جو کرکٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہ صرف جو اسٹیڈیمز موجود ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے بلکہ نئے اسٹیڈیمز بھی بنانے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں زیادہ کرکٹ ہوسٹ بھی کر سکیں۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں، جس طرح انڈیا میں جو اکنا اسٹیڈیم ہے لکھنؤ کا وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم ہے، پھر نریندرا مودی اسٹیڈیم احمد آباد جو ہے، پھر ابھی ملاپور میں ایک نیا اسٹیڈیم بنا ہے۔ تو پاکستان کو اوبیسلی انڈیا کے ساتھ کرکٹنگ رائیولری تو ہے، بٹ سبق سیکھنا چاہیے اس چیز میں انڈیا سے کہ کس طرح انڈیا نے اپنے تمام تر اسٹیڈیمز کو، اپنے وینیوز کو، اپنے کرکٹنگ سینٹرز کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور کو ایز اے کرکٹنگ سینٹر یا ٹیسٹ سینٹر ڈیولپ کرنے کے بعد باقی تمام تر وینیوز کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، باقی تمام تر وینیوز کی حالات اور صورتحال کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو قذافی اسٹیڈیم لاہور سے لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے بھائی کہ جلد از جلد جو ہے وہ ایک اسکاٹش کمپنی کام شروع کر رہی ہے کنسٹرکشن کا، اور جو باقی ماندہ کام رہ گیا ہے نئی بلڈنگ کو بنانے کا وہ کام اب جلد شروع کیا جائے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی کنسٹرکشن سے متعلق بھی اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو